جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے یقیناً یہ ایک بہت عظیم الشان سوال ہے، اس حوالے سے کہ نماز جو کہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے، کلمہ توحید کے بعد جو سب سے اہم رکن ہماری طرف اللہ کی طرف سے متوجہ ہے وہ نماز۔ اس کی اہمیت کا اندازہ بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 700 مقامات پر نماز کا تذکرہ فرمایا۔ کہیں نماز کا حکم ہے، کہیں تاکید ہے، کہیں ترغیب ہے، کہیں فضیلت ہے، اور کہیں نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق و مالک ہیں، اللہ کا ایک ہی حکم ہمارے لیے کافی ہے کہ بھائی نماز پڑھو، لیکن چونکہ یہ نماز اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالی نے مختلف الفاظ میں، مختلف پیرایوں سے، مختلف انداز سے، مختلف مقامات پر، مختلف پاروں اور مختلف صورتوں میں نماز کا ذکر فرمایا، تاکید فرمائی، فضیلت بتائی، وعید سنائی کہ میرا بندہ کسی نہ کسی حوالے سے نماز کی اہمیت کو سمجھے اور نمازی بنے۔ کسی چیز کا اہم اور غیر اہم ہونے کا فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو اہم سمجھتے ہیں اس کا اسی انداز میں تذکرہ فرماتے ہیں، تاکید فرماتے ہیں، وعید سناتے ہیں، اور جو چیز زیادہ اہم نہ ہو اس کا تذکرہ بھی اسی طرح کم ہی ہوتا ہے۔ تو نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر، میں نے جیسا عرض کیا تقریباً 700 مقامات پر تذکرہ ہے، یہاں تک کہ جناب رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے۔ اور آج ہم اسی لیے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہمارے اکثریت مسلمانوں کی بات ہے کہ ہم اللہ کی توفیق سے جتنے اوقات کی اللہ ہمیں توفیق دیتے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو ہم نماز پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہی ہماری مسلمانیت کی دلیل ہے۔ ورنہ ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارا لین دین، ہماری معاشرت، ہماری معیشت اور ساری جو چیزیں ہیں وہ من آنم کی من دانم، اللہ معاف فرمائے، کسی بھی حوالے سے یہ نہیں لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اسی طرح سود کا لین دین کرتے ہیں، رشوت کا کرتے ہیں، ساری چیزیں، لیکن ہم جب نماز کا وقت آتا ہے تو الحمدللہ اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور یہ ہمارے مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس لیے نماز جو ہے اللہ کے ہاں بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی تاکید ہے، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جو ارکان بتائے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة الی آخرہ۔ تو کلمہ شہادت کے بعد سب سے اہم اور تاکیدی رکن وہ نماز ہے، اقام الصلاة۔ اور اسی لیے مسند احمد کی روایت حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا، اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو فوراً آپ نماز کی طرف جاتے۔ نماز کی طرف جانا گویا اللہ کے ساتھ ہم کلامی ہے، اللہ کے ساتھ مشورہ ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ طے کرنا ہے۔ اسی لیے تو یہ اتنی تاکیدی چیز ہے، اتنا اہم رکن ہے کہ حدیث کے مطابق انسان کے مرنے کے بعد، عقائد کے بعد سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد، کہ
سب سے پہلے اعمال میں نماز کا سوال ہوگا۔ اگر تو نماز صحیح ہے تو آگے کے منازل انشاءاللہ آسانی سے طے ہوں گے، اور اگر نماز میں ہی پکڑ ہو گئی، خرابی نکل آئی، تو آگے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اسی لیے آپ اندازہ لگائیں کہ جس نماز کو ہم میں سے اکثر مسلمان اہمیت نہیں دیتے ہیں، نیند بھی نماز کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، تجارت بھی رکاوٹ بنتی ہے، کاروبار بھی رکاوٹ بنتا ہے، نوکری بھی رکاوٹ بنتی ہے، بس اوقات بیٹھے بیٹھے ہم نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ ایسی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ وہ رکن ہے کہ جس کے چھوڑنے پر آدمی ڈائریکٹ جہنم چلا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر رب العالمین نے واضح الفاظ میں بتایا، ایک دوسرے سے پوچھیں گے جہنمی ما سلککم فی سقر، بھائی تم جہنم میں کیسے پہنچے؟ جہنم میں آنے کا سبب کیا بنا، وجہ کیا بنی؟ تو بے نمازی اپنی زبان حال سے اقرار کریں گے، زبان قال سے اقرار کریں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے پہنچے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو میرے وہ بھائی، وہ بہنیں، وہ بیٹے بیٹیاں جو نماز کو معمولی لیتے ہیں، خدا کے لیے اس کو معمولی نہ لو۔ نماز چھوڑنے کی وجہ سے آدمی جہنم میں پہنچتا ہے، یا نماز چھوڑنا وہ ناقابل تلافی جرم ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ڈائریکٹ جہنم پہنچتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی خبر دی ہے جو چلے گئے ہیں، وہاں سے جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ نماز چھوڑنا جہنم جانا ہے۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کتنے نمازی ہیں۔ www.darsequran.com